بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی حقوق و آداب، قضائے حاجت کے آداب۔ قضائے حاجت ہر انسان کی لازمی ضرورت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں۔ دین اسلام کے محاسن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے سے متعلق ہدایت سے نوازا ہے۔ پیشاب و پخانے کا سہولت سے نکلنا اور اس پر انسان کا قابو ہونا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ غور کیجئے کہ اگر یہ رک جائے یا آپ کا اس پر کنٹرول ختم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ لہذا مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، قضائے حاجت کے لیے کھلے میدان میں جانا ہو تو دور چلے جائیں، یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ جائیں۔ نمبر 2، بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہوئے پہلے بایاں پیر داخل کریں اور نکلتے ہوئے دائنا پیر پہلے نکالیں۔ نمبر 3، کھلے میدان میں کپڑا سمیٹنے سے پہلے اور مکان میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ میں نے مذکر و مؤنث جن و شیاطین سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 4، پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کریں تاکہ چھینٹیں نہ پڑیں۔ نمبر 5، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد پانی سے طہارت لے لیں۔ میسر نہ ہونے کی صورت میں مٹی، پتھر یا کاغذی رومال وغیرہ سے صفائی کر لیں۔ نمبر 6، قضائے حاجت سے فراغت کے بعد مٹی یا صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو لیں۔ نمبر 7، قضائے حاجت سے فراغت کے بعد غفرانک پڑھیں اور مندرجہ ذیل چیزوں سے پرہیز کریں۔ نمبر 1، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے اپنے پاس کوئی ایسی چیز رکھنے سے جس میں اللہ کا نام ہو، البتہ اگر اس کے گم ہونے یا ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو دوسری بات ہے۔ نمبر 2، قضائے حاجت کی حالت میں متعلقاً بات چیت کرنے سے نہ سلام کا جواب دیں اور نہ ہی اذان کا۔ نمبر 3، قبلے کی جانب منہ یا پیٹھ کرنے سے۔ نمبر 4، سایہ دار درختوں کے نیچے، لوگوں کے راستوں اور ان کے بیٹھنے کی جگہوں میں، ایسے ہی جانوروں کے بلوں اور سوراخوں وغیرہ میں پیشاب کرنے سے۔ نمبر 5، غسل خانے میں اور بہتے یا ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے۔ نمبر 6، بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے۔ نمبر 7، داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے اور شرمگاہ پکڑنے سے۔ نمبر 8، استنجے میں 3 پتھروں سے کم استعمال کرنے سے۔ نمبر 9، ہڈی یا گوبر سے استنجا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔